السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار ہے، اور ہمارے دین اسلام کی یہ سماحت اور برکت ہے کہ نیکی کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیکی، ایک عمل، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ دین اسلام کی سماحت، اس کی برکت اور اس کی رحمت ہے کہ نیکی کے انتظار کرنے پر بھی انسان کو ثواب اور اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ہم سب کو بحمدللہ رمضان کا انتظار ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ماہ مقدس عطا فرمائے اور اس کی جو رحمتیں ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے آنے سے قبل کہ کیا معمولات ہیں، تو بڑے اختصار سے دو چار باتیں ہم بیان کریں گے اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی خاص رحمت، قرآن مجید اور جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام عبادات پہ خوش ہونا چاہیے۔ یعنی یہ عبادات اللہ کی طرف سے انعام اور اس کی رحمت ہے، اور اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ ان پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونے کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں ایک راحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو رمضان کے آمد پر دلی راحت اور اطمینان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان میں روزے کا اہتمام کرنا در حقیقت یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ رمضان سے قبل آپ کے پورے شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ جو انسان نماز سے پہلے کی سنتوں کی اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کی کبھی فرض نماز رہتی نہیں ہے، اور یہ سنتیں در حقیقت فرض نماز کو تحفظ دینے کے لیے ہے اور اس کے ادائی کے لیے ہے، اس کی تیاری کے لیے ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے اس کی بشارت اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی بہت ساری روایات اس پر دلیل ہیں۔ مثلاً آپ کا فرمان ہے کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النیران، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے رحمت کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
آپ نے یہ بات ارشاد فرما کہ در حقیقت صحابہ کرام کو خوشخبری دی ہے اور رمضان کی تیاری اور اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کا قیام تمہارے لیے مسنون ہے، اور فرمائیں کہ روزانہ منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی اقبل، آگے بڑھ، اور یا باغی الشر، اے گناہ کے متلاشی اب تو باز آ جا، اب تو شرم کر لے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس قسم کی روایات کو بیان کر کے در حقیقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم تمام اہل اسلام، ہمیں بھی اس رمضان کی آمد کی خوشی ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن تیاری کا معنی یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے۔ رمضان کے استقبال میں نے بتا دیا کہ انسان کو اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں اس رمضان کے لیے بچا کے رکھنی چاہیے۔ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا، اس سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس کی ترغیب اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں رمضان کے حوالے سے، مصروفیات ہیں، ہم اس کو ختم کریں۔ جو بھی ہم نے شاپنگ کرنی ہے، کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، وہ ہم رمضان سے پہلے کر لیں، اور رمضان کے آنے کے بعد ہمیں اس کا قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو نفس ہے، اس کی طہارت و تزکیے کے لیے روزے کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے نفس کی طہارت و تزکیہ کرتا ہے، اور قرآن نے روزے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا ہے، حصول تقوی، اور تقوی کا بھی انسان کے اخلاق کو اور کردار کو سنوارنے میں بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرما دے، اور عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے کہ جو احبابی جامعۃ الاحسان الاسلامی کا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو الاحسان میڈیا سینٹر یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ جتنے بھی جامع کے پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔